تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیو، بھائیو، دوستو، ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، زمینی آسمانی ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ان حالات میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نازک حالات میں اپنے بھائیوں کا زور بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے ہمارے ان مصیبت میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملکی حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اس وقت پریشانی کا شکار ہے، اور ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب وہ صبح صادق طلوع ہوگی، کہ جس صبح صادق میں ہمارے حکمران، ہمارے وزیر، ہمارے مشیر وہ صادق ہوں گے، ہماری تجارت صادق ہوگی۔ ہر مسلمان اسی انتظار میں ہے کہ وہ کھل جا سم سم والا وظیفہ ہمیں مل جائے، وہ الادین کا کھویا ہوا چراغ ہمیں مل جائے جسے ہم رگڑے اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی ہمیں ایسی غار مل جائے، کوئی ایسا تہ خانہ مل جائے کہ جس میں پرانی قوموں کا دفن شدہ خزانہ ہو، مجھے مل جائے اور میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مسلمان اسی انتظار میں ہیں، اور اسی جستجو کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مسلمان ہیں کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے، اور جو درگاہوں کے اوپر جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، میری زندگی میں آسانی آ جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ قبروں کے اوپر جاتے ہیں، جو بچی کچی دولت ہے وہ بھی ان کی نظر کر دیتے ہیں، ان کی تجوریاں ان کے غلے بھرتے ہیں، اور ان کی تجوریاں اور غلے جن پیروں کے لیے ہے ان سے دولت نکلتی ہے، اور پیروں کی اولادیں کوئی برطانیہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، اور جو ان کو چندہ دینے والے اللہ کی قسم وہ آج بھی فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسی عجیب حالت ہے مسلمانوں کی۔ آئیں میں آپ کو چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں، واللہ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے یہ میڈیا کے ذریعے، واللہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، درگاہ پر جانا نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کی قسم نہ ہم درگاہوں پر اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، نہ ٹیکنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں، نہ ہم ان پیٹو اور جو لوگوں کا مال کھانے والے ان قبر پرستوں کے پاس جاتے ہیں، نہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں تم جاؤ، نہ ہم اپنی حلال کی کمائی ان کی نظر کرتے ہیں، نہ لوگوں سے کہتے ہیں تم اپنی کمائی ان کی نظر کرو۔ واللہ میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، آئے جو اس بات کا متلاشی ہے مجھ پر رحم ہو، رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو، میرے رزق میں برکت آئے، گھر میں خوشحالی آئے، غیب کے ذریعے میری مدد اور معاونت کی جائے۔ اللہ کی قسم 2 ہی اصول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، 2 اصول ہے، تیسرا اصول کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو 3 باتیں بتلاؤں گا، 5 نہیں بتاؤں گا، 10 نہیں بتاؤں گا، 3 بتلاؤں گا۔ واللہ ان 3 باتوں کے اوپر اگر میرے سمیت میرا کوئی بھائی عمل کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آ سکتی۔
ہاں اگر کبھی کوئی آئے گی اللہ پریشانی میں صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آئے توجہ فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ جو مجھ پر میرے حالات آئے، یا اللہ یہ میری کمی کوتاہی ہے، تو تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تیری شان ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی عیب والا، میں ہی گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّهُ كَانَ غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نوح پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے، اگر اپنے رب سے استغفار کرو گے آپ کا خالق آپ پر 5 انعام نازل فرمائے گا۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ انہ کان غفارا، اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ سورہ الفرقان ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیں گے، تبدیل بھی فرمائیں گے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موقع کی مناسبت سے، فصلوں کی مناسبت سے، زمین کی مناسبت سے اللہ آسمان سے موسلادھار بارشوں کو نازل فرمائیں گے، اللہ بنجر زمین کو آباد کر دیں گے۔ دوسرا معنی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، دل کی بنجر زمین کو آباد کر دیں گے، دل میں اللہ خوف خدا، خوف ایمان، خوف آخرت پیدا فرمائیں گے، دلوں میں ایمان آئے گا، تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا۔ آئے تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرماتے ہیں استغفار آپ نے کرنا ہے، استغفار آپ نے کرنا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرماتے ہیں اموال سے کندھے مضبوط کر دوں گا، غیب کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سے استغفار کرو، چھپڑ پھاڑ کے میں رزق عطا فرماؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرماتے اموال کے ذریعے مدد کروں گا۔ اللہ فرماتے آئے پانچواں انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَبَنِينَ، میں بیٹوں کے ذریعے کندھے مضبوط کر دوں گا، بیٹوں کو نیک بناؤں گا، فرما بردار بناؤں گا، صالح بناؤں گا، نمازی بناؤں گا، تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گا، دل کا چین اور قرار بناؤں گا۔ اللہ فرماتے استغفار کیجئے، آپ کی اولاد کو دل کا چین اور قرار رب العالمین بنائے گا، جدھر بھی جائے گی آپ کی تعریف، آپ کی ثنا۔ استغفار کیجئے، اللہ فرماتے ہیں استغفار تم نے کرنا، تمہاری اولاد کو صدقہ جاریہ تمہارے لیے رب العالمین بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ فرماتے استغفار کیجئے، باغات آئیں گے، ہریالی آئے گی، گھر میں خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا، درختوں پر پھل پک جائیں گے، گھر میں آپ کے رزق آئے گا۔ اللہ فرماتے استغفار کرو پھر رب کی رحمتوں کا نزول دیکھو۔ ہائے ہائے توجہ فرمائے، سورہ ہود علیہ السلام ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں قحط آیا، چیزیں مہنگی ہو گئی، کتے بلے خنزیر پتہ نہیں کیا کچھ کھانے لگ پڑے، آئے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کر لو، اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول فرمائیں گے، اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں، طاقت میں، جمعیت میں، امن میں، سکون میں، رزق میں اللہ مزید برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اور اسی بات کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا، مسند احمد ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مستدرک حاکم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا من اکثر الاستغفار، اور لوگوں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، کثرت سے
استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے، دکھ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ آئے دوسرا انعام کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ اللہ آسان فرماتے ہیں، اللہ اسباب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا استغفار تم کرو، میں تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تمہاری عقل، سوچ، سمجھ، علم، دانائی، حکمت کام ہی نہیں کرے گی، وہاں سے رزق آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں استغفار کیا ہے؟ زبان سے پڑھا استغفار، استغفار سامنے مووی چل رہی ہے، یہ استغفار ہے؟ زبان سے پڑھا استغفار، استغفار، استغفار 2 نمبری چل رہی ہے، دودھ میں پانی چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، ملاوٹ چل رہی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، بے حیائی بھی کی جا رہی ہے۔ نا 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 نا، استغفار اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، یہ نصوحا کا ترجمہ پڑھ کے دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں پکی پیٹھی توبہ کرنی ہے، جب توبہ کر لی ڈٹ جاؤ، جب توبہ کر لی اللہ کے لیے یقین کر لو، اور جب توبہ کر لی پھر پکی توبہ کر لو۔ اور توبہ کہتے کسے ہے؟ میرے نبی کریم نے ہمیں عملی نمونہ بن کے دکھلایا۔ میرے نبی ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ 70 سے 100 مرتبہ۔ کتنے مسلمان ہیں میرے سمیت کہ ہم نے کبھی اس کی طرف غور کیا ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کیا ہو؟ عملی زندگی کیا ہے میرے نبی کی؟ میرے نبی نے استغفار بھی کیا اور میرے نبی نے سچ بھی بولا، میرے نبی نے استغفار بھی کیا، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، ملاوٹ سے بچے، وعدے کی خلاف ورزی سے بچے۔ میرے نبی نے صرف زبان سے استغفار نہیں کیا بلکہ زبان کے ساتھ اپنے کردار سے بھی عملی نمونہ اور عملی دلیل دی اللہ کے نبی۔ اور آج کا مسلمان ہائے 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 افسوس ہوتا ہے یارو، یہ استغفار نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے ترکی کے حالات کیا ہمیں نظر نہیں آتے؟ وہ شام کے حالات نظر نہیں آتے؟ آج صبح کی خبر ہے ترکی میں جو زلزلہ آیا تقریباً 30,000 کے قریب مسلمان لقمہ اجل بن گئے، ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگیں جو تھی وہ مسمار ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، کتنے بچے ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو کب لیں گے؟ آؤ مسلمانوں سچی توبہ کر لو۔ اور یہاں پر ٹھہر کے میں ایک بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بات کیا ہے؟ اور یارو مسلمانوں پر حالات آئے، ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، حق تو یہ بنتا تھا کہ آج کا مسلمان زور بازو بن جاتا، لیکن مسلمان نے کیا کیا؟ مسلمان نے ابھی آپ ویڈیو کے اوپر دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی چلے گا، ادھر زلزلہ آ رہا ہے، لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ویڈیو بنائی گئی، پیچھے آیات چلائی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اور یارو یہ نا انصافی ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، پیچھے عذاب کی آیتیں چلائی گئی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پیچھے چلائی گئی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ اور یارو یہ ان کے ساتھ ان کے دکھ میں ایک ہونا نہیں ہے، واللہ ان زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہا ہے۔ اور سب سے بڑا نمک کون چھڑک رہا ہے؟ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ بندر، یہ خنزیر کھانے والے، یہ اپنی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے، یہ ہیومن رائٹس کا درس دینے والے، یہ کہنے والے برابری کرو برابری کرو۔ اور اللہ کی قسم کون سی برابری ہے؟ ترکی میں زلزلہ آیا، ساری امداد ترکی میں جا رہی ہے۔ یہ آج مجھے صبح پتا چلا ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ہیں، انہوں نے 2 جہاز بھیجے امداد کے لیے ترکی میں، ساری امداد ترکی میں جا رہی ہے۔ اور یارو شام والوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں،
شام والوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کے جسم میں جان نہیں تھی؟ کیا ان کے جسم میں روح نہیں تھی؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا وہاں پر مسلمان آباد نہیں تھے؟ کیا وہاں پر مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیوں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا؟ اللہ کی قسم ایک ہی ظلم ہے کہ آج مسلمانوں میں اسلام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے شام کون سا علاقہ ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ عرب ملک ہے۔ کون سا ملک ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اوے اللہ دے بندے او ساڈا قبلہ اول جڑا یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے، اور جتھے مسلماناں تے پابندی لا دیتی، مسلمان اتھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ دی قسم اوے میرا اور آپ کا قبلہ اول جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، میرے نبی مکے میں ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آج مسلمانوں کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ صرف یہی پابندی نہیں، اور وہاں پر بھی زلزلہ آیا، ترکی میں ساری امداد ہے۔ گوگل میپ کے اوپر جا کر کے دیکھیے، جتنے بھی جہاز امداد کے لیے جاتے ہیں سارے ترکی میں جاتے ہیں، شام میں جانے نہیں دے رہے۔ یہ عمر رائس کا درس دینے والے، یہ امریکہ کے نالائق خبیث بندے، انہوں نے شام کی ساری امداد کو روک دیا ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نام کے مسلمان نہیں ہے؟ کسی ساری کا درس دیتے ہمارے مسلمان، دل سے افسوس ہوتا ہے۔ اللہ قسم وہ روتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، قبلہ اول تو ان کے قبضے میں ہے۔ اور اے مسلمانوں جو آزاد ہو، اپنی آزادی کا تھوڑا سا تو ہمیں پتا دو کہ تم زندہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ نا انصافی ہے، یہ عدل اور انصاف کے ترازو کو توڑنا ہے۔ اور اللہ کی قسم جب یہ عدل اور انصاف کے ترازو ٹوٹتے ہیں تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر اللہ آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، پھر زمین سے کہتے ہیں زمین نگل لے، پھر زمین حرکت کرتی ہے اور بستیوں کی بستیاں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میں اپنے ان شام کے بھائیوں سے یہ الحمدللہ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں اتنی طاقت تو نہیں ہم آپ کے پاس آئے۔ اللہ کی قسم اپنی دعاؤں میں ہم آپ کو یاد رکھیں گے، ہمارے آنسوؤں میں آپ یاد ہے، ہماری دل کی دھڑکن میں آپ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں پر رحم نازل فرما، یا اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا اللہ وہ وقت دکھلا جب ہم اسی طرح بیٹھے بیٹھے جائیں اور قبلہ اول میں جا کے نمازیں ادا کریں۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے گا، ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم بھی قبلہ اول میں جائیں گے۔ یہ ناانصافی ہے جو کر رہے ہیں۔ آئے، پہلی بات کیا تھی؟ توبہ اور استغفار۔ کیا تھا جی؟ توبہ استغفار، بات یاد ہے نا جی؟ اور استغفار کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں، کردار سے۔ آئیں دوسری بات یاد رکھے میرے محترم بھائیو، دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ پر رحم نازل فرمائے۔ میری اور آپ کی ولادت کا مقصد، پیدائش کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور مجھے یہ بھی جلدی جلدی جواب دیجئے، مجھے اور آپ کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، کتنے مسلمان ہیں وہ رزق کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں۔ حضرت جی رزق کا مسئلہ ہے، حضرت جی کیا بتلاؤں پوری نہیں بندی، حضرت جی یہ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ اور اللہ کے بندو، یہ رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی۔ اور وہ مسلمان جو مہنگائی کا اعلان کرتا ہے، رونا روتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میرے بندے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ سورہ ہود علیہ السلام ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری تیرے رب کی ہے، تیرا رب سب کو رزق پہنچائے گا۔ اور آئے ذرا توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 22 ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے میرے بندے تیرا رزق آسمان میں ہے، تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تجھے پہنچایا جائے گا۔ کس طرح رزق پہنچایا جائے گا؟ صحیح جامع الصغیر ہے، حدیث نمبر 1626 ہے۔ حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله، اللہ کے نبی نے فرمایا رزق انسان کا پیچھا اس طرح کرتا ہے جس طرح موت پیچھا کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1743 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور رزق کے لیے پریشان ہونے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی دیر تک کسی کو موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے اس کا آخری دانہ کھا نہیں لے گا، کھا کے بہت ہوگا۔ ہائے ہائے، حضرت امام ابن سیرین کا واقعہ بڑا معروف ہے، ان کے علاقے میں قہر پڑ گیا، چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، لوگ آئے، دیکھا امام ابن سیرین مصلی پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھیوں نے کہا جی کیا بات ہے، اتنے ریٹ بڑھ گئے، آپ کو فکر کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، ریٹ بڑھ گئے آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے یہ تو بتلاؤ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا اللہ کی عبادت کرنا، میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ کی عبادت کرنا، اور رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ امام ابن سیرین نے فرمایا اور عقل کے اندھے جو اللہ کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پریشان ہے، اور جو تیری اور میری ذمہ داری اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں افسوس کرتے ہو میری فجر کی نماز رہ گئی، میری فجر کی سنتیں رہ گئی، آج میں نے سورہ کاف پڑھنی تھی رہ گئی، آج امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے میں نے آنا تھا، میں اجر و ثواب سے رہ گیا۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو اپنی پیدائش کی، اپنی تخلیق کی اور اس کے مقصد کی فکر ہو؟ جب انسان کو فکر نہیں تو اللہ کو میری اور آپ کی نعوذ باللہ کیا فکر ہوگی؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مستدرک حاکم ہے، جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 3326 ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ ہے، حدیث نمبر 324 ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں یہ میری دعوت سب کو دیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا رب العالمین اپنے بندے سے مخاطب ہے، یقول ربکم تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے، فارغ کر لے۔ اللہ جی فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ قلبہ کا غنن، میں تیرے دل کو غنا سے، بے پرواہی سے بھر دوں گا، امن سے، سکون سے، چین سے، قرار سے بھر دوں گا۔ وَعَمْلَا يَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تھوڑی بھی کمائے گا برکت ہوگی، تھوڑی لے کے آئے گا سکون ہوگا، تھوڑی لے کے آئے گا گھر میں امن آئے گا، چین آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم لا تباعد منی، اے میرے بندے مجھ سے دور نہ جا، میری عبادت سے دور نہ جا، یا اللہ تیری عبادت سے دور جاؤں گا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اے جڑے حالات پاکستان دے نے پھر ایویں دے تیرے ہو جان گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں جڑے حالات نے اے میری عبادت تو دوری دے نے، اللہ فرماتے ہیں لا تباعد منی، مجھ سے دور نہ جا۔ اللہ جی نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاملا قلب کا فقرن، اور میں تیرے سینے میں فقیری بھر دوں گا، واملا یدئی کا شغلن، میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، ولم اسد کا فقرہ کا، اللہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی تیری فقیری دور نہیں کروں گا۔ آج حالات ہیں کہ نہیں ہے ایسے جی؟ عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، باقی ہر کام کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے بڑا ٹائم ہے، فیس بک، یوٹیوب، اگوں کی اندر نے واٹس ایپ، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں اللہ معافی دے۔ میرے بھائیوں نماز کے لیے وقت نکالیں۔ آئے آخری بات اور بات کو ختم کریں۔ پہلا کام کیا تھا جی؟ توبہ اور استغفار، اور توبہ کیا صرف زبان سے نہیں کردار سے، انشاءاللہ کریں گے جی۔ ویڈیو بن رہی ہے یاد رکھو، پکی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے جی انشاءاللہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، رشوت ایرا وغیرہ، ہم اپنے آپ کو حد استطاعت ان چیزوں سے بچائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ترجمہ کلاس لیں گے انشاءاللہ، مغرب کے بعد درس میں آئیں گے، یا ہفتے میں 1 دن تربیتی نشست میں شامل ہوں گے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گھروں میں انشاءاللہ اپنی بیوی فیملی کو جمع کر کے روزانہ قرآن کی 1 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
ہم روزانہ ایک دعا یاد کریں گے، میری بیوی میرے بچوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ، ہم جہاں پر مہمان جائیں گے ایک آئیڈیل نمونہ بن کے جائیں گے، نماز کا وقت ہوگا جہاں پر جائیں گے وہ کہیں گے چائے پی لو بعد چ پڑھ لو، ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ چائے بعد میں، یہ چائے چھوٹی ہے، جس نے آواز دی وہ سب سے بڑا ہے، یہ جو آپ کی دعوت ہے یہ چھوٹی ہے اور جس کی دعوت آئی وہ سب سے بڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں رشتہ داروں میں جہاں پر جائیں گے ہم صرف زبان سے نہیں اپنے کردار سے بھی توبہ اور استغفار کی دلیل دیں گے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ خاص کریں گے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے مال عطا کیا اس میں سے صدقہ اور خیرات کریں گے، یہ آخری بات ہے۔ کیا کریں گے جی؟ اب آواز نہیں آئی ہے، کیا کریں گے؟ صدقہ اور خیرات۔ اب جب صدقہ اور خیرات آیا شیطان نے دل میں بات ڈالی، پہلے تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ہاں جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، گھی اتنا چلا گیا، آٹا اتنا چلا گیا، اور دالوں کے ریٹ بڑھ گئے، اور یہ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، تنخواہ وہی کی وہی ہے، اب میں صدقہ اور خیرات کیسے کروں؟ یہ امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں صدقہ خیرات کرو، اللہ کی قسم صدقہ اور خیرات کرنے سے اور مال میں کمی آتی نہیں۔ اور یہ جو دل میں بات ڈالی ہے نا کہ بھائی ان حالات میں صدقہ اور خیرات کرنا، یہ رحمانی آواز نہیں ہے، یہ کون سی آواز ہے؟ شیطانی آواز ہے۔ بات میری ہو تو چھوڑیے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ ہے آیت نمبر 268 ہے، اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ فرماتے ہیں شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، پہلے تو مہنگائی اتنی ہے، اب جب اپنی تنخواہ میں سے کوئی 500,000 نکالو گے غریب ہو جاؤ گے، ادھر کو بچیاں کو چیز لے آگے کھوا دیو۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، تم کو حکم دیتا بے حیائی کا، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ بخشش کا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سورہ سبا ہے آیت نمبر 39 ہے، اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ٹکا بھی اللہ کو دو گے تو اللہ تمہیں واپس کرے گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 39، اللہ فرماتے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کو ایک ٹکا بھی دو گے اللہ تم کو واپس کرے گا۔ اور یارو غور تو کرو نا، ہم صدقہ اور خیرات کس کے لیے دے رہے ہیں اور اللہ ہے کون؟ پتہ ہے ہم کو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، اور مجھ سے اور آپ سے اللہ کی قسم مسلمانوں سے ایک ٹبر کا رزق پورا نہیں ہوتا، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، ویل مچھلی کو ایک دن میں 3 مرتبہ 16 ٹن غذا دیتا ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہم یہاں پر گھی کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو یہ تو سوچ دے کسے رہا ہے، وہ ذات کون سی ہے، وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ وہ کسی امیر دا ویاہ ہوئے نا تے پتا ہوئے بھی بھائی انہیں نیوندرا چنگا سانو دینا ہے، تے کوئی کسی نو ساد لوے نا امیر بندہ کسی ماڑے نو، تے وہ اپنی بکری کو چیز ویچ کے بھی دے دینا ہے کہ یار بندہ تگڑا ہے، تے جدوں میرے بچے دا ویاہ ہوئے گا ڈبل کر کے دے گا۔ وہ اللہ کی قسم دنیا والوں پر لوگ اتنا اعتبار کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتبار کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے رستے میں دو گے میں زیادہ دوں گا۔ آئے آخری بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مشکات میں ہے، حدیث نمبر 591 اللہ کے نبی نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال اللہ کے رستے میں خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے اس کی طرف سے تو فاقے کے لیے پریشان نہ ہو کہ تو اللہ کے رستے میں دے گا فاقے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو اللہ کے رستے میں خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ اور صحیح بخاری ہے، پیارے پیغمبر سے ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ دن مسلمان جس میں صبح کرتے ہیں آسمان سے ینزلان و ملکان، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے کیا ہے؟ احدہما اللہم آت منفقا خلفا، ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ آج کے دن جو تیرے رستے میں دے گا اسے تو نے غریب کرنا
وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اور فرشتے کی دعا کیا ہے؟ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 28 ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور فرشتے جب بھی کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے، کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ وہ جس کے حق میں اللہ کی مرضی سے اللہ کے فرشتے دعا کرے، اللہ کی قسم وہ کبھی غریب ہو سکتا، کبھی ماڑا تے کنگلا ہو سکتا نہیں۔ اللہ ہمیں ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں الحمدللہ ہم نے رزق کی برکت کے حصول اور پریشانیوں سے خلاصی کے لیے 3 عمل سنے جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہم نے سنا توبہ اور استغفار کرنا، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے نکالیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے رزق میں، ان کے وقت میں انشاءاللہ برکتیں نازل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں اگر نماز پڑھ کے بھی بندے کو سکون نہ آئے تو نماز ہی سکون سے پڑھ لیجئے، 1 منٹ میں نماز نہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح والے ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہم نے سنا صدقہ اور خیرات کرنا، اور جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے کبھی غربت الحمدللہ اس کے پاس نہیں آتی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ فروری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو 14 تاریخ ہے وہ بڑی ماشاءاللہ انمول ہے، نوجوانوں کو پتہ ہوتا ہے 14 فروری جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جب نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ محبت کا دن ہے، لوگوں نے کہا یہ پیار کا دن ہے، قرآن نے کہا یہ یہودیوں کا دن ہے، نبی نے فرمایا یہ بے حیائی کا دن ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی بے غیرتی کا دن ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو یہ ویلنٹائن ڈے کا قرآن میں کوئی ثبوت، کوئی حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے یہ ہے کیا تھا؟ یہ وہ پادری تھا جو کلیسا میں رہتا تھا، ایک راہبہ کے ساتھ اس کے دل میں برائی آ گئی، پھر اس نے کہا کوئی موقع کی مناسبت سے کوئی وقت مل جائے، اس نے کیا جھوٹا خواب بنایا، وہ راہبہ کے پاس آیا، کہنے لگا راہبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 14 فروری کو اگر میں اور تو آپس میں خلوت کریں گے، بے حیائی کریں گے، ہم پر گناہ کوئی نہیں، ہمیں درجات مل جائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ جب 14 فروری کا دن آیا انہوں نے کلیسا کی حدوں کو پامال کیا، تورات زبور انجیل کو انہوں نے پامال کیا، قرآن کے احکامات کو ٹھکرایا، بے حیائی کی۔ جب کلیسے کے لوگوں کو پتا چلا انہوں نے ان کو سزائے موت کے لیے قتل کر دیا۔ جب 2 نمبر لوگوں کو پتا چلا، یہ جھوٹے عاشقوں کو پتا چلا، انہوں نے کہا لو جی یہ تو عشق کے لیے کیا، یہ تو محبت کے لیے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اور اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا۔ اور اللہ کی قسم، اور وہ جو بے حیائی کرتے، وہ جو اپنی عبادت گاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے، اپنی کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کی قسم وہ کام کبھی جائز ہو سکتا نہیں۔ اسلام کبھی ہمیں اس چیز کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ
فاحشہ، اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بری چیز ہے۔ آئے آج سورہ نور میں آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنی نظروں کو جھکا لو، حیا کی زندگی اختیار کر لو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے مومنات سے بیان فرمایا اور بیویوں سے، عورتوں سے فرمایا تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لو، کردار میں حیا پیدا کر لو۔ سورہ اعراف ہے، اللہ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے میرے نبی فرما دیجئے آپ کے خالق نے، مالک نے چھوٹی بڑی ہر طرح کی بے حیائی آپ پر حرام کر دی ہے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم یہ کام کبھی بھی جائز ہو سکتا نہیں، اور مجھے افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے اور جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی یہ فعل شرعی کرتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، پھول والوں کا بڑا کام چلتا ہے، وہ شادی شدہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے پھول لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں میری تو اپنی بیوی ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ اسلام جو تھا وہ عزتوں سے پردے اٹھانے کے لیے نہیں، پردے ڈالنے کے لیے۔ اچھا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو قرآن اور حدیث کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل میں شرم و حیا پیدا فرمائے، اپنی اور غیر کی عزت کو عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو قرآن اور حدیث کا عملی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں میں حضرت جابر بن عبداللہ جیسی غیرت پیدا فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق جیسی صداقت پیدا فرمائے، حضرت عمر فاروق جیسی قوت اور طاقت پیدا فرمائے، حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت پیدا فرمائے، اور حضرت علی المرتضیٰ جیسا ایمان اور تقوی پیدا فرمائے۔ ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ امی خدیجہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، امی فاطمہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، امی زینب کی اللہ تعالیٰ سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اہل بیت کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا کے لیے ساتھیوں نے کہا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کا باہر کے ملک کا ارادہ ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے، کافی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک بڑے ہی مخلص بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کے بیٹے وہ بھی باہر کے ملک میں پریشان ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، دعا کیجیے اللہ ہمارے بھائی کی پردیش میں مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر آسان اور اچھا انہیں روزگار عطا فرمائے۔ اور آئیں ذرا جی اسی طرح دعائے عافیت کے لیے کہا ہے، بھائی محمد وقاص الوی ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، تشریف فرما ہے، دعا کیجیے اللہ ہمارے بھائی کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی افتخار الحق، ان کے والد صاحب اور اہلیہ کافی علیل ہیں، اور اسی طرح بھائی محمد یوسف صاحب حکیم صاحب ان کی بھی اہلیہ کافی علیل ہیں، سہیل بھائی ہیں یہ بھی علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور بھائی محمد جو شاہد ہیں اسٹینڈرڈ بیکری والے، وہ بھی ان کے جو والد صاحب ہے کافی علیل ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کیجئے جتنے بھی ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامل مکمل اکمل شفا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اعجاز بھائی ہیں، ان کے جانور ہیں گھر میں، تو انہوں نے کہا ہے دعا کیجیے اللہ ان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے جانوروں میں برکت نازل فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔